اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت جاری۔ تہران، کرم شاہ، اصفہان سمیت ایران کے 10 سے زائد شہروں میں دھماکے۔ وہ شہر میں کنگن بندرگاہ اور پارس گیس فیلڈ پر بھی حملہ۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور جنگی طیارہ مار گرایا۔ F-35 لڑاکا طیارے کا پائلٹ بھی گرفتار۔ ایران نے گزشتہ رات بھی اسرائیل کے 2 لڑاکا طیارے تباہ کیے، ایک پائلٹ گرفتار کیا تھا۔ اعلام میں 3 اسرائیلی ڈرونز بھی تباہ کیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت کے شدید الفاظ میں مذمت بھی کی۔ کہا ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ترک صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ ترک صدر نے کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل کو روکے بغیر خطے میں تناؤ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایٹمی تنازع کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کی بھی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے جارحیت رکوانے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ اسرائیل کا غرور، F-35 چکنا چور۔ ایران نے صہیونی فوج کے 3 امریکی اسٹیلتھ طیارے مار گرائے۔ خاتون سمیت 2 پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ جنگی محاذ پر F-35 طیارہ پہلی بار مار گرایا گیا۔ ایرانی فوج کے مطابق طیاروں کے دفاعی نظام نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کی گرفتاری کی تردید۔ امریکی آشرباد میں اسرائیل کی ایران کے خلاف مسلسل جارحیت، جنگ میں ایران کو غزہ سے پہلے ترجیح پر رکھ لیا۔ تازہ حملوں میں مزید 3 جوہری سائنسدان شہید۔ ڈپٹی انٹیلیجنس بریگیڈیئر جنرل غلام مرزا مہرابی اور ڈپٹی آپریشنز فار جنرل سٹاف بریگیڈیئر جنرل مہدی ربانی نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیلی طیاروں کے فردو اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر حملے۔ ایران کا فردو سائٹ پر محدود نقصان کا اعتراف۔ ایرانی حکام کے مطابق اہم ساز و سامان اور مواد پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ کسی بھی تابکاری کا پھیلاؤ نہیں ہوا۔ ایٹمی تنصیبات کی آڑ میں نہتے شہریوں پر بمباری۔ تہران میں رہائشی کمپلیکس پر حملہ، 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید۔ تبریز، لرستان اور ہمدان اور کرمان شاہ کے علاقوں پر بموں کی برسات، شراز پر فضائی حملے۔ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، مفلوج کر کے دم لیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا جوابی حملے میں ایران کی مسلح افواج نے کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے۔ ایران کی مسلح افواج اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک مجرموں کو سزا نہ دی جائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل واحدی کہتے ہیں پوری قوت سے جواب دیا۔ اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسرائیلی وزارت دفاع صنعتی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا تو تھیم، اودا اور تلنوف کے فضائی اڈے بھی ہدف تھے۔ 150 سے زائد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی۔ صفاق نتن یاہو کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ایران کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی۔ ایران کے جوہری افزودگی کے نظام کو نشانہ بنانا اولین ترجیح ہے۔ ایرانی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا یہ وقت ہے ایرانی عوام اپنی حکومت کے خلاف آواز بلند کرے۔ مسلم ممالک کے لیے سلامتی کونسل علامتی کونسل بن گئی۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے نشست کا نتیجہ 0۔ پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران پر اسرائیل کی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو کشیدہ صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی مندوب نے کہا ایران پر حملہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے۔ اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی۔ چین، UAE اور دیگر ممالک بھی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے اہم رابطے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر میں ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ امیر قطر اور امریکی صدر کے درمیان رابطہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ بات چیت۔
امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی ماہرین سے مشاورت۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق ایرانی میزائل روکنے میں امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ روسی صدر ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرانے کے لیے متحرک۔ ایرانی ہم منصب اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ ثالثی کی پیشکش کر دی۔ پیوٹن کی مسعود پزشکیان سے گفتگو کے دوران اسرائیلی اقدامات کی مذمت۔ اسرائیلی حملوں کے دوران امریکہ سے جوہری مذاکرات بے معنی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا موقف، کہا جب تک صہیونی جارحیت ختم نہیں ہوتی مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے، ایسی صورتحال میں کس طرح امریکہ سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ ایران کی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو سخت وارننگ، کہا حملوں میں اسرائیل کی معاونت کی تو فضائی اور بحری اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اجلاس میں اسرائیل کے حملوں کا مؤثر جواب دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ گزشتہ سال اسرائیل پر ایرانی حملہ ناکام بنانے میں مغربی ممالک نے مدد کی تھی۔ ایران نے امریکی شہریوں یا اڈوں کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے کہا ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اس لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا دانشمندانہ ہوگا۔ اسرائیلی فوج ایرانی حملوں سے نقصان کو چھپاتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ امریکی نیوز چینل کو وزارت دفاع کی تباہ عمارت کی کوریج سے روک دیا۔ فوکس نیوز کے نمائندے کو زبردستی جائے وقوع سے دور کر دیا۔ ایران نے ابنائے ہرمز کی بندش پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا۔ خبر ایجنسی روئٹرز کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا تہران نے ابنائے ہرمز بند کی تو دنیا میں خام تیل کی سپلائی لائن بری طرح متاثر ہوگی۔ تیل اور LNG کی بڑی سپلائی اسی راستے سے کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ اسرائیل کے جارحانہ رویے اور غیر قانونی اقدامات کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ بچوں کے قاتل، خواتین کے قاتل، فلسطین کی تباہی کے ذمہ دار، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، اس ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان ایک اپنے ٹریڈیشنل سٹینڈ پہ روز اول سے کھڑا ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی اسٹیٹ کو نہ ریکگنائز کیا، نہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے۔ خواجہ آصف کا اسرائیلی جارحیت پر مسلم امہ کو انتباہ، کہا مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ اسرائیل نے فلسطین کے بعد یمن اور اب ایران کو نشانہ بنایا۔ مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ، بولے پاکستان اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف پر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ مسلم ممالک کو اسرائیل کے مقابلے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ ہمارا ایران کے ساتھ رشتہ دیرینہ بے مثال ہے، مشکل گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے۔